اللہ تعالیٰ نے عبادات کے ساتھ ساتھ اسلام کو ایک معاشرے کا تصور دیا ہے. اسلام صرف چند عبادات نہیں ہے، 24 گھنٹے کی زندگی، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ہر بات کے احکامات موجود ہیں. کاروبار کیسے کریں گے، کھیتی باڑی کیسے کریں گے، غریب کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے، حکومت کس طرح کریں گے، ہمسائے کے ساتھ کس طرح چلیں گے، کھانا کس طرح کھائیں گے، پانی کس طرح پیئیں گے، واش روم کس طرح جائیں گے. یہ مکمل معاشرت ہے. ہمارے ہاں اسلام کا تصور ہے چند عبادات، کچھ چیزیں دنیا مقرر کر لی گئی ہیں اور کچھ چیزیں دین بنا لی گئی. یہ ہماری دنیا کے کام ہے، یہ ہمارا دین ہے. میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ہمارا سارا ہی دین ہے، ہماری دنیا ہے نہیں. ہمارا رات کا سونا ہمارا دین ہے، ہمارا صبح کا جاگنا ہمارا دین ہے، ہمارا کاروبار کرنا ہمارا دین ہے، ہماری شادی کرنا ہمارا دین ہے، ہمارا اپنے بچوں کی پرورش کرنا ہمارا دین ہے. او ہمارا تو بیت الخلاء میں جانا، پیشاب کرنا، اس کے احکامات موجود ہیں، اس کے عمل کا دین ہے. تو آج تھوڑی سی بات جو میں نے آپ سے کرنی ہے رویوں کے متعلق، اپنی طبیعت کے متعلق، غصے کے پی جانے کے متعلق. یہ ایک معاشرتی رویہ ہے کہ ہر بندہ جسے پوچھیں وہ کہتا میرا مسئلہ کیا ہے، کہتا مجھے غصہ بہت آتا ہے، مجھ سے غصہ قابو نہیں آتا. بس جی میں تو غصے والا آدمی ہوں، اور اس کو فخر سے بیان کرتا ہوں. اسے کہتے کہ آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں، کہتا سمجھاتا ہوں، مانتے نہیں. کہتا پھر غصہ کرو نا. استاد کلاس میں آتا ہے، وہ سمجھانے کی زیادہ ترتیب بناتا ہے غصے کی. بچوں میں بہت غصے والا ہوں، آپ نے دھیان سے پڑھنا، سمجھ آئے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں سمجھ مجھے کام چاہیے، تمہیں میرے غصے کا پتہ نہیں. آج ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اسے پوچھیں کہ آج انسانوں کی سب سے بڑی بیماری کا نام کیا ہے، تو وہ کہتا فرسٹریشن ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، اعصاب کھچے ہوئے ہیں، سر میں درد ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، دل کی بیماریاں ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کیوں ہیں، تو کہتا غصہ بہت ہے. معاشرے میں غصہ بہت ہے. آج پاکستان میں جیلیں چھوٹی ہیں اور قیدی زیادہ ہیں. پولیس کو 24 گھنٹے میں کسی وقت میں سانس نہیں ملتا، ادھر دوڑ رہی ہے، ادھر بھاگ رہی ہے، ادھر چھاپا مار رہی ہے، ادھر گرفتار کر رہی ہے، تھانے حوالہ پہ جیل بھرے ہوئے. اس کے پیچھے جو عنصر ہے وہ کیا ہے، غصہ. جھگڑا، لڑائی برداشت نہیں ہے. آج معاشرے کے بڑے ترین مسئلوں میں سے ایک مسئلہ غصہ ہے، جسے آج مسئلہ ہی بنایا گیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے نوجوان کہہ رہا ہے آپ مجھے نصیحت کریں. میرے جیسا ہوتا نا مفت کا مفتی، تو میں اسے پتہ نہیں کتنی تقریر سناتا، کتنی نصیحتیں، یوں کیا کرو، یوں کیا کرو. آپ نے اس کو 2 لفظ کہے، لا تقسم، غصہ نہیں کیا. اس نے کہا چلے ٹھیک ہے، دوبارہ اور نصیحت کریں. تو اگلی بھی اس کو کیا فرمائی، غصہ. اس نے پھر کہا، صحابی کہتے ہیں وہ بار بار آپ سے پوچھتا تھا آپ مجھے نصیحت فرمائیں، اور آپ اس کو ایک ہی جواب دیتے تھے کہ غصہ مت کرنا، غصہ مت کرنا. کیا خیال ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کے فرامین، آپ کے ارشادات، آپ کے احکامات ایک فرد کے لیے تھے یا امت کے لیے؟ کہتے اس کو کہا تھا، جو اس کو کہا تھا وہ مجھے بھی کہا، جو اس کو کہا تھا وہ مجھے بھی کہا تھا. اور اگلی بات جو میں آج موضوع میں کہنا چاہتا ہوں، یہاں ماشاءاللہ کارکن بیٹھے، دعوت کے، جہاد کے، جماعت کے لوگ بیٹھے ہیں. اگر دعوت کا کام کرنا ہے، اگر توحید کو پھیلانا ہے، اگر سنت کو عام کرنا ہے، اگر لوگوں کو اسلام سکھانا ہے،
تو یہ کام غصے کے ساتھ نہیں چلے گا، یہ کام شدت کے ساتھ نہیں چلے گا، یہ کام کسی کو ناراض کر کے نہیں چلے گا، یہ تو محبتوں سے چلے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نام قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں، واللہ شکور حلیم، واللہ غنی حلیم، واللہ غفور حلیم۔ اللہ تعالیٰ حلیم 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 بردبار ہے، اللہ تعالیٰ برداشت کرتا ہے، اللہ میں حلیمی ہے، اللہ میں برداشت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبر کرنے میں کوئی اللہ تعالیٰ سے زیادہ نہیں ہے۔ لوگوں نے اللہ کو گالی دی، لوگوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ پہ بہتان لگائے، اللہ کو گالی دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مار دیا کہ رزق دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا۔ لوگوں نے اللہ کو گالیاں دی، اس کے ساتھ شرک کیا، اس کا بیٹا قرار دیا، کہا اللہ سے بڑا صبر کرنے والا کوئی نہیں، ہم تو انتقام لے ہی نہیں سکتے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ فرمایا وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تم پہ جو مصیبت حاصل آتی ہے، تم پہ جو مشکل آتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہم تو بہت زیادہ معاف کر دیتے ہیں اگر تمہاری ہر غلطی پہ پکڑیں تم چل نہ سکو۔ یہ تو میری معافی کا معاملہ ہے کہ تم دنیا میں چل پھر رہتے ہو، کھا پی لیتے ہو، زندگی گزارتے ہو، جو مصیبتیں آتی ہیں تمہاری اپنی وجہ سے ہے، ابھی ساری مصیبتیں نہیں آتی، تھوڑی آتی، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، زیادہ تو معافی ہو جاتی ہے۔ اگر تمہاری ہر لغزش سے میں تمہیں پکڑوں، تمہارے ہر مسئلے پہ میں تمہیں پکڑ لوں، تم چل نہیں سکو گے، تم چل نہیں سکو گے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، معافی بہت ملتی ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ہر کوئی اللہ سے معافی کا طلبگار ہے، رہنا چاہیے، اور ہر کسی کو اللہ کی معافی کا یقین ہے، مگر کتنے لوگ ہیں جو خود بھی معاف کرنے کے رویے پہ تیار ہیں۔ وہ کہتا ہے میری کتاب میں معافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرتا، میں نے نہیں کبھی کسی بندے کو معاف کیا۔ کوئی میرے دانت کے نیچے آ جائے، کوئی میری داڑھ کے نیچے آ جائے، صحیح، کوئی پھنسے میرے پاس، تو بندہ نچوڑ نہیں لیتا۔ میں کہتا ہوں نچوڑ سکتا ہے کہ نہیں سکتا، اس کے یہ الفاظ اللہ کے ہاں لکھے گئے، اس کا یہ رویہ لکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اپنا تعارف کراتا ہوں حلیم۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ کہا واللہ غفور حلیم، معاف بھی کرتا ہے، برداشت بھی کرتا ہے، درگزر کرتا ہے۔ شکور حلیم، غنی حلیم، علیم حلیم، اپنی صفات بیان کرتا اور آگے کیا کہتا ہے؟ جہاں رحمان رحیم کا تذکرہ ہے، حلیم کا بھی، اللہ کو غصہ نہیں آتا۔ ہر سورت پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحمان ہے۔ اس کی مہربانی ہے، ہم زمین والوں پہ مہربان ہیں یا قہر ہیں؟ ایک نے مجھے ایک مسجد میں لکھا تھا کسی میں، اس میں بھی شاید لکھا ہو سختی سے منع ہے، میں نے کہا نبی سے منع کرتے ہیں، اسپیشل لکھتے ہیں اس مسجد میں تقریر کرنا سختی سے، میں نے کہا آپ منع کریں، آپ کا اصول ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ نرمی سے منع، میرے نبی نے نرمی سے منع کیا یا سختی سے؟ آج یہی موضوع رکھیں گے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، پہلے معاف کرنا ہے پھر نیکی کا حکم دینا۔ جس کی کتاب میں معافی نہیں ہے اس کے پاس دعوت نہیں ہے۔ جو کسی کو معاف نہیں کر سکتا، جو درگزر نہیں کر سکتا، جو برداشت نہیں کر سکتا، جس میں تحمل نہیں ہے، اسے دعوت کے کام سے معذرت کرنی چاہیے۔ بھائیجان اس کام پہ آپ کسی اور کو لگائیں، میرا رویہ اسلام کا نقصان کرے گا، میں فائدہ نہیں کر سکتا۔ آپ مجھے کہیں کہ لوگوں کو جنت کی راہ دکھاؤ، تو میری تقریر کا آغاز جنت سے ہوگا کہ جہنم سے؟ سارے دوزخی بیٹھے،
اس پنڈ چ تو کسی نہیں بخشا جانا. میرے نبی یہ تقریر کرتے مشرکین مکہ میں کوئی بندہ جنت میں نہ جاتا. میں خاندان میں تقریر کرتا ہوں شادی پہ بیاہ پہ ملنے پہ, میں ان کو دین سے بیزار کرتا ہوں یا دین کے قریب کرتا ہوں. آج لوگوں کا شکوہ ہے جو جتنا دیندار ہے اتنا بدتمیز ہے, اتنا ان سوشل ہے, اس کے ماتھے پہ اتنے زیادہ بل ہیں اور فخر کرتے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں لوگ, سچ کڑوا ہوتا ہے. کہتے ہیں حق بیان کریں گے تکلیف تو ہوگی, سچ کڑوا ہوتا ہے. کسی حدیث کا ترجمہ بیان کریں, کسی آیت کا ترجمہ بیان کریں کہ سچ کڑوا ہوتا ہے. نبی کا دین مٹھاس سے بھرا, نبی کی زندگی مٹھاس سے بھری, نبی سے سچا کوئی نہیں. اور یہ ساری دنیا کہتے ہیں کہ سچ کیا ہوتا ہے. یہ تکلیف تو ہوگی نا کہ سچ بیان کریں گے, اور دین راحت دیتا ہے, تکلیفیں نہیں دیتا. دین کی دعوت سکون دیتی ہے, دین کی دعوت پریشانیاں نہیں بانٹتی. کہتے ہیں حق کا یہ تو مستر ہے, اور بس کر تو اللہ کے واسطے. ان رویوں سے نہیں چلے گا. خود العفو وامر بالعرف, پہلے معافی کو اختیار کر, پھر نیکی کا حکم دے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, لوگ بحثیں کریں گے, لوگ اعتراض کریں گے, لوگ تم سے بحث مباحثے کی کیفیت میں آئیں گے. تم نے بحث میں نہیں پڑھنا, معاف کر, نیکی کا پیغام دے, ان سے قالوا سلاما, سلام کر, آگے جا. ہمارے ہاں دعوت کا مطلب نصیحت ہے, سمجھانا ہے یا بحث. 90-95% لوگ جو دعوت کا کام کر رہے ہیں وہ بحث کو دعوت کہتے ہیں یا سمجھانے کو. دیکھتے دعوت ہے اور جنگ انا کی ہوتی ہے, جنگ جیت. آج میں ہوں نا صحیح, میں کہہ نہیں سکتا اینڈ کر کے آئیں, میں ابھی طبیعت صاف کی تھی. دعوت کا کیا مطلب ہے؟ موچھے پائے تو چھوڑے, کون کہتا ہے یہ دعوت ہے؟ آج نا میں طبیعت سیٹ کر کے آیا, آج تقریر کی تھی نا, سارے نے کان گرم سی. پتہ نہیں یہ دعوت کس نے بنائی ہے اور یہ دعوت کس نے چلائی ہے. ممبر پہ کھڑے ہو کے بدتمیزی کرنا, یہ تو اتنا زبردست دین ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی ہم کہاں چلے گئے. اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کا والد ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہا ہے, قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, نافرمان ہو گیا, تو میرے معبودوں کو مانتا نہیں, میں تجھے پتھر ماروں گا, میں تجھے سنسار کروں گا, میں تجھے یہاں سے نکال دوں گا, گالیاں دے رہا ہے, تو گستاخ ہے میرے معبودوں کو. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا, یا بتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بیان ہوگی, یہ ماشاءاللہ جمعے اب شروع ہوں گے, عید کا دن شروع ہوگا, اس میں ساری سختی بیان ہوگی. کیا ابراہیم علیہ السلام کی کوئی نرمی محبت یہ بھی بیان ہوگی؟ ان ابراہیم لأواہ حلیم, بے شک ابراہیم تو بڑے نرم دل تھے, بڑے پرتبا. تو اس آیت کا ترجمہ میں نے آپ کو کہا, تقریریں ریکارڈ کروائیں, جو کہے ابراہیم نرم دل تھے, بردبار. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب, بے شک ابراہیم بردبار تھے, معاف کرنے والے تھے, درگزر کرنے والے تھے, آہوزاریاں کرنے والے تھے, اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تجھے بیٹا دوں ابراہیم, کیسا؟ میں تجھے ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہوں جو غلامی حلیم, تجھے میں وہ بیٹا دوں گا ابراہیم جو حلیم ہوگا. اس سے بڑا ہوگا, میرے بیٹے کا روب ہے, گاؤں سے گزر کر دنیا کانپتی ہے, اور آج دنیا کانپتی ہے, کل اللہ رحم کرے قیامت یہ کانپے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے, نہ تو پہاڑوں کی اونچائی کو چھو سکتا ہے, بس کر, اکڑنے والے ہم تجھے توڑ دیں گے.
دنیا میں چلانے غرانے والے ہم تیری زبان بند کریں گے. یہ متکبر چونٹوں کی طرح آئیں گے, چونٹوں کی طرح آئیں گے. قیامت کے دن یہ انسان نہیں ہوگے, چونٹوں کی طرح انسانوں کے قدموں میں آئیں گے. اور میرا نہیں پتا, تسی مجھے جانتے نہیں, مجھے دنیا داروں سے غرض نہیں ہے, دینداروں کا جو اس سے خطرناک ہے. میں اکیلا جنتی ہوں, میں اکیلا نیک ہوں. اے سارے بے نمازی لوگ, اے مشرک سارے بدعتی, انہوں نے کی پتا. ایک بندہ میں خاندان جی نے جنت جانا ہے, اے جنتی ٹولا سارا قبر چٹ دے. یہ دعوت کا کون سا اسلوب ہے؟ یہ دعوت کے کون سے جملے ہیں؟ یہ قرآن مجید کی کس آیت کی تشریح ہے جو ہم کرتے ہیں روز؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں کہتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, نہ نیکی برابر ہو سکتی ہے نہ گناہ برابر ہو سکتا ہے. دونوں الگ الگ, نیکی اور گناہ برابر نہیں ہو سکتے. ادفع باللتی ہی احسن, برائی کو دور کرنا ہے کس چیز سے؟ اچھائی سے. گالی کا جواب گالی سے نہیں ہوگا, بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں ہوگا, مناظرے کی ٹون ایک نہیں ہوگی. ادفع باللتی ہی احسن, تو برائی کو دھکا دے, تو برائی کو پرے کر, یا احسن جو اچھا انداز ہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. یہ جو لوگ ہیں نا تیرے دشمن ہیں, خواہ خواہ تجھ سے اکڑتے پھرتے دور رہتے ہیں, تو اچھائی پہ آ جا, تو برائی کا دور کرنے کا طریقہ اس کو بنا لے کہ تو نے نرمی کر دی. تو نے اچھائی کا مقابلہ, برائی کا مقابلہ اچھائی سے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا اچانک تو دیکھے گا, اور اس کے درمیان جو عداوت ہے یہ کس میں بدل جائے گی؟ وہ تیرا دلی دوست ہو جائے گا. یہ دعوت کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. اگر تو برائی کرنے والے سے نیکی کرے گا, تیرے دشمن تیرے دوست بنے گا. كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, تیرے دل سے دوست بنے گے. وہ زبانوں کے دوست نہیں ہوں گے, مگر ادفع باللتی ہی احسن. برائی کا جواب برائی نہیں ہے, گالی کا جواب گالی نہیں ہے, ترشروئی کا جواب ترش ہونا نہیں ہے. وہ سختی کریں گے اور تو نرمی کرے گا. وہ تجھے برا کہیں گے تو اچھا کہے گا. یہ ہو نہیں سکتا ہے, بہت مشکل. میں بھی تقریر ہی کر رہا ہوں, مجھ سے بھی نہیں ہوتا, مگر جو کرے گا دعوت کو وہی پائے گا. تربیت اسی کی ہوگی. ادفع باللتی ہی احسن, خذ العفو, پہلے معاف کرے گا, پھر وامر بالعرف, پھر وہ نیکی کا حکم دے گا. جس کے پاس میں نے پہلے گزارش کی, غصہ نہیں ختم کر سکتا, معافی کی کتاب نہیں جس کے پاس, وہ دعوت کا کام نہیں کر سکتا. وہ دکان چلائے, وہ کاروبار کرے, جو کہتا ہے میں غصے کے بغیر نہیں رہ سکتا, مہربانی کر کے اسے دنیا کا کوئی اور کام کرنا چاہیے. وامر بالعرف, اس کو نیکی کے حکم کی کوئی گنجائش, کیونکہ وہ خذ العفو پہ نہیں ہے. پہلے قدم پہ آئے گا دوسرے پہ. کیا پہلے کہا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, تو نیک آدمی ہے, لوگ برے ہیں, دونوں برابر نہیں ہوتے. تم اس کے پلڑے میں اپنے آپ کو نہ رکھنا, تم اس کے مطابق اپنے آپ کو نہ سوچنا. وہ الگ دنیا کا آدمی, تو الگ آدمی. اور جی انہیں بھی انج کیا سی نا, انہیں پھر انج کیتا, پھر میں انج کیتا, پھر میرے تو بات کون سی؟ یہ دعوت کے لوگ نہیں کر سکتے. آیت حدیث سے سناتے جب غصہ آتا ہے نا, کہنا تو ہوں میری آیت حدیث سن لیا نے, یہ بتھیریاں ہو گیا, ہوں میں تمہیں اصل گل دسا, پھر اندر کا اصل باہر آ جاتا ہے. کیونکہ اندر اصل آیت حدیث نہیں ہوتی, اندر اصل کیا ہوتا ہے؟ اندر کوئی اور انسان ہے, رٹا لگا ہوا ہے. مجھے ایک آدمی نے بات سنائی, میں بہت ڈرا اس سے, بات بڑی اچھی تھی. کہنے لگا کسی نے طوطا رکھا تھا, اس کو سکھا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ہر وقت وہ کلمہ پڑھتا تھا. بلی سامنے آتی تھی تو وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا, کیا کرتا تھا؟
کیا کرتا تھا، پھر اس کو کلمہ بھول جاتا تھا. کہتا میں اپنے بارے میں ڈرتا ہوں کہ جب موت کا فرشتہ آئے گا پھر لا الہ الا اللہ چلے گا کہیں کیونکہ طوطے کا رٹا تو بہت اچھا لا الہ الا اللہ، مگر دل میں لا الہ الا اللہ نہیں ہے، اندر لا الہ الا اللہ نہیں ہے. بلی دیکھ کے ٹینٹا نکلی تھی، لا الہ الا اللہ نہیں. یہ جب غصے میں آ کے آیتیں بھولتی، حدیثیں بھولتی اور گالیاں یاد آتی ہیں اور بدتمیزی یاد آتی ہے اور پھر نخرے پھولنے لگتے ہیں، پسینے آنے لگتے ہیں، آنکھیں سرخ ہونے لگتی ہیں، لہجوں میں شدت آنے لگتی ہے. یہ آیتیں زبان تک ہیں، یہ آیتیں حلق سے اوپر ہیں، میں ہوں یا کوئی اور ہے. حدیثیں حلق سے اوپر ہیں، اس دل کے اندر نہیں ہے، اس دل کے اندر نہیں. فرمایا دعوت کی باتیں آج کرتے ہیں، پھر کسی دن اور موضوع بتاؤں گا. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل على الله ان الله يحب المتوکلین. اللہ کی رحمت ہوئی، اس نے آپ کو نرم دل پیدا کیا. آپ فخر سے بتاتے ہیں میرا دل بڑا سخت ہے اور مینوں کوئی فرق نہیں. تقریروں میں بیان کرتے ہیں، مجموع میں، اور جی میں سخت دل آدمی ہوں. دیکھو خوبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو لے کے بیٹھے، اس کو بوسہ دے رہے ہیں، بدو آیا. یہ بدو بھی کیا کمال چیز تھے. صحابی کہتے ہیں ہم ان بدوؤں کا انتظار کیا کرتے تھے، وہ کوئی آ کے سوال کرے گا اور ہمیں دین کا پتہ لگے گا. پتہ نہیں کتنا دین ہمیں بدوؤں نے سکھایا. بدوؤں کا سوال ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہوتا، صحابی کو دین مل جاتا. کہتے ہیں بدوؤں کا انتظار کرتے تھے، وہ لازمی آ کے کوئی نہ کوئی سوال کرے گا اور ہمیں دین کا پتہ لگ جائے گا. کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے 10 بیٹے، میں نے تو کبھی ان کو پیار نہیں کیا. آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر تیرے دل میں نرمی نہیں ہے، تیرے دل میں رحم ہی نہیں ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا کسی سے پیار ہی نہیں، میرا کسی سے تعلق ہی نہیں. یہ ایک الگ موضوع، ہم پھر اور طرف چلے جائیں گے، اس سے کی بات کرتے ہیں. کہا اللہ کا رحم ہوا تو اس نے آپ کو نرم دل پیدا کیا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ پرسرو ہوتے، اگر آپ غصے والے ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے ارد گرد کوئی بندہ نہ ہوتا. آج بھی کہتے ہیں جی میرے ابا جی نے سن 65 میں یہ مسجد بنائی تھی، اللہ کا شکر ہے 4 نمازی اس وقت تھے، 3 اب رہ گئے، ابا جی فوت ہو گئے. کسی کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دیا. ہمارے اصول بہت سخت ہے مسجد کے، ہماری کسی کے پیچھے نہیں ہوتی اور کسی کی ہمارے پیچھے. بندہ آیا تھا، میں نے صرف پڑھ کے گٹا پٹنا جوڑیا نا تو چیخا گراتے. کیا خوب دعوت ہے کمال سے. بچہ آیا، میں نے کہا آج آ گئے ہو، آئندہ مسجد میں آ کے شور کیا نا تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. بچے کے ابا نے کہا آج معاف کر دو، آئندہ نہیں لے کے آؤں گا. یہ دعوت کے لوگ ہیں، یہ دعوت کے لوگ ہیں. ہر تیسری جگہ مسجد میں جھگڑا ہو رہا ہے. بازاروں میں جھگڑے نہیں ہیں، سینما میں جھگڑے نہیں ہیں، پارکوں میں بچوں کو محبتیں ملتی ہیں، اور مسجدوں میں دینداروں سے لوگ ڈرتے ہیں. غصے والے بندے نے پتہ نہیں مولوی صاحب نے ہاتھ ملائیے، وہ پورا ہاتھ ملائیں گے کہ صرف انگلیاں ملائیں گے، کیونکہ وہ بہت نیک آدمی. وہ گلے ملتے تو ان کے کپڑے کی سلوٹ خراب ہو جاتی. یہ نہیں چلے گی، یہ دعوت نہیں چلے گی، آگے نہیں بڑھے گی. فخر سے بتاتے ہیں جن نے کال سی ان نے آج بدل نہیں دیتا کسی نے. مگر آئیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ نظر ڈالتے ہیں، تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں، تھوڑا سا جائزہ. آپ نے دعوت کس طرح پھیلائی، کچھ واقعات اس میں سے لے لیتے ہیں. میں نے قرآن مجید کی کچھ چیزیں بیان کی. کہا اگر آپ شروع ہوتے، سنگ دل ہوتے، کوئی آپ کے پاس نہیں آتا. فاعف عنہم، معاف کریں. واستغفر لہم، غلطیاں امت کرے گی، استغفار کون کریں گے؟ اے نبی آپ نے فرمایا. نبی کیسے تھے؟ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اور رو رہے ہیں، جبرائیل امی ہے، اللہ نے بھیجا، آپ روتے کیوں ہیں؟
कहा मुझे अपनी उम्मत का गम है। गए वापस आए, कहा आप रोए मत, आप रोए मत। अल्लाह ताला ने कहा है मैं आपकी उम्मत की वजह से क़यामत के दिन आपको पशेमान नहीं करूंगा। जो उम्मत के लिए कमस्तगफिर लहुम, इनसे वशाविरहुम फिल अम्र, जिनको कोने में नहीं बिठाना, इनको अपने करीब लाके इनसे मशवरे कर। सबसे ज्यादा बाएतमाद आदमी कौन होता है? मशवरा। कहता है मैं फलां मशवरे का आदमी, वो तो किसी काम से पहले मुझसे मशवरा। नबी को मशवरे की जरूरत नहीं है, नबी पे वही आती है लोगों के एतमाद के लिए। इनमें एतमाद पैदा हो। एक फारिस का आदमी सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहां से आए बिकते बिकाते, उनके मशवरे पे खंदक होती। सहाबा के मशवरे पे ओट पे चले गए, मशवरे करते थे। यहां जो ज्यादा पड़ जाता है कहते हैं तुम्हारे मशवरे का मुझे पता है, मैं तुमसे ज्यादा पढ़ा, मुझे दीन का तुमसे ज्यादा पता है। जो कहते हैं मुझे ज्यादा पता है, इनको कुछ भी नहीं पता। जो कहते हैं मुझे ज्यादा पता है, इनको कुछ भी नहीं। मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, शैतान इसी पे बड़ा। जो कहता है मैं तालिब इल्म, भाई मैं सीख रहा हूं, मैं थोड़ा सा बहुत जानता हूं, अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, ये आगे बढ़ जाएगा। तो है कुछ बातें मेरे जहन में है, मैं आपसे गुजारिश कर दूं। इतना कमजोर हूं कि बातें बयान करते डरता हूं कि मेरे पल्ले इससे क्या है। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के ऊपर तोहमत लगी, छोटी बात नहीं है। नबी की बीवी पे तोहमत लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने माँ बाप के पास भेज दिया। मदीने में लोग बातें करने लग गए। अब्दुल्लाह बिन उबई ने परचम उठा दिया। अल्लाह ताला ने कुरान उतार दिया। सहाबा को सजा मिल गई जो सहाबा में बातें करने वाले थे। अल्लाह ताला ने उनकी माफी का ऐलान कर दिया। मिस्ताह रज़ी अल्लाह तआला खालाजाद बेटे थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक के रज़ी अल्लाह अन्हु, ये बातें करने वालों में थे, ये तोहमत लगाने वालों के ग्रुप में शामिल थे। गरीब आदमी थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु इनको पैसे देते थे, इनके घर का खर्चा, इनकी अयानत, इनकी मदद करते थे। बेटी पे तोहमत लगी, कोई बाप भी बर्दाश्त नहीं करता, खर्चा बंद करता। अल्लाह को पसंद नहीं आया। वैसे अगर हम होते तो खर्चा बंद करते कि बोलचाल जिंदगी भर मुंह ना देखते। और मेरी बेटी नबी की बीवी, तुम बात करो, बंदा कौन है? अल्लाह ने कहा अल्लाह तो हिब्बूना यग़फ़िरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफ़ूर, माफ कर। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ करते? क्या तुम पसंद नहीं करते? इतने बड़े मसले को अल्लाह ताला कह रहे, क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें माफ करे? अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर दे, तुम्हें पसंद नहीं? अल्लाह तो माफ करने वाला रहीम है। अबू बकर ने आयत सुनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्या लगे अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, हम क्यों नहीं चाहते अल्लाह तू मुझे माफ करे, अब इसका खर्चा बहाल करो। रज़ी अल्लाह उस आदमी का जिसने बेटी के ऊपर तोहमत लगाई, अल्लाह ने कहा आप पसंद नहीं करते कि अल्लाह आपको माफ करे? कहा अल्लाह की कसम क्यों नहीं, हम पसंद करते कि मेरा अल्लाह मुझे माफ कर दे। खर्चा जारी तो कोई है जो इस तरह की बर्दाश्त करता हो, जो इस तरह का गुस्सा? ये तो सहाबी हैं। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको एक बात सुनाना चाहता हूं। बड़ी बातें, कोई एक बात है, बातें ही बातें। अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु खुद तौरात के आलिम थे। कहते हमारे पास एक ज़ैद आदमी था, तौरात का बड़ा आलिम था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम अपने इस्लाम लाने का वाक़या मुझे सुनाओ। कहने लगा कि मैंने जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो मैंने चेहरे से पहचान लिया कि नबी। मुझे दो चीजों का मामला था, मैं इसको टेस्ट करना चाहता था, मैं इसको देखना चाहता था कि आपका दो चीजों में मुझे मसला था। बाकी मैंने चेहरा देखकर मुझे पता लग गया तौरात के आलिम थे, यहूदियत के आलिम थे, कि ये अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे चेहरे से पता लगा। मुझे क्या चीज देखनी थी?
کہ جب آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ برداشت کتنا کرتے ہیں، آپ سے کوئی جہالت کرتا ہے تو آپ کتنی بردباری کا مظاہرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے صرف یہ چیک کرنا ہے۔ اللہ کی کرنی، کہتے 80 دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے قرض لے لیا، قرض کی مدت میں 2 دن باقی تھے، وقت پورا نہیں ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کی طرف چلے، ابو بکر بھی ساتھ، عمر بھی ساتھ، صحابی ساتھ، ایک جنازے میں بقیع کی طرف چلے، جنازہ پڑھ لیا، جنازہ پڑھ کے آپ ایک دیوار کی طرف ہوئے تو میں آپ کی طرف بڑھا، کہتے میں تو ٹیسٹ کر رہا تھا مگر ٹیسٹ بہت سخت تھا، ہم تو امتی ہیں کیا کہنا ہے، ہم تو اس کو سوچ ہی نہیں سکتے، کہتے آپ نے جو چادر اوپر لی تھی میں نے اس کو زور سے کھینچا، آپ کی چادر میرے ہاتھ میں آ گئی، میں نے کہا جو قرض آپ نے لیا وہ واپس کیوں نہیں کرتے، میں آپ کے متعلق اور عبد المطلب کے بعد متعلق جانتا ہوں کہ آپ ٹال مٹول کرنے والے نہیں ہیں، قرضہ ہے آپ ٹال مٹول کرنے والے نہیں، آپ دینے والے لوگ ہیں قرضہ، کہتے بھی 2 دن باقی تھے، کہتے میں نے یہ کیا اور غصے میں تھا، میں چادر کھینچی جو آپ کے اوپر چادر اوڑی ہوئی تھی، کہتے میں نے کھینچ دی، تو کہا میرا قرضہ کیوں نہیں واپس کرتے، آپ اور آپ کا دادا یہ ٹال مٹول کرنے والے بندے نہیں ہیں، میں آپ کے بارے میں جانتا ہوں، یہ صحیح بخاری کے لیے سنا رہا ہوں آپ کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جس طرح میں نے عرابیوں کی بات کی نا، اللہ کے نبی درمیان میں نہ ہوتے تو پتہ نہیں کتنے بندے قتل ہوئے تھے عمر کے ہاتھ، پتہ نہیں کتنا کہ بندہ حضرت عمر کے ہاتھ سے قتل ہو جاتا رضی اللہ عنہ، ان کا ہر موقع پہ کیا جملہ ہوتا تھا، تو اولاد ہیں، ہم تو مذاق میں کہتے نا تو اولاد ہیں، وہ تلوار پکڑ کے کہتے تو اولاد ہیں، یہ زید کہتے کہ میں حضرت عمر کو دیکھ رہا تھا، ان کے شانوں کے درمیان کا گوشت اکڑ گیا، یعنی غصے کی یہ کیفیت تھی کہ کندھے اکڑ گئے غصے سے، اور میرے چکر لگانے لگے، کہنے لگے اللہ کے دشمن تو ہمارے ہوتے یہ بات کرے، ہم سن رہے ہو، ہم دیکھ رہے ہو، تو اللہ کے نبی سے یہ مخاطب ہوگا، اللہ کے دشمن، کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اطمینان سے اس سے دیکھ رہے ہیں، اور عمر کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے اللہ کے نبی یہاں سے چلے جائیں گے اگر میں نے بات کی، ورنہ میں کبھی جب تک بات ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں نے یہ بات کرنی، اللہ کے نبی نے ناراض ہو کے چلے جانا، ناراض مجھ سے نہیں ہوں گے، مجھ سے ہوں گے، پتہ تھا طبیعت کا، کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے آپ نے چلے جانا ہے ورنہ میں تیری گردن اتار دوں، اور وہ زید کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے ہی رہے، مجھے دیکھتے ہی رہے، سکون سے دیکھتے رہے، کہ عمر سے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تم اسے سمجھاؤ کہ آسانی سے تقاضا کرو اور مجھے حسن ادائیگی کا مجھے بھی نصیحت کرو، اور ہمارا تو یہ مسئلہ ہے کسی بڑے کو نصیحت کریں وہ کہتا تو مینوں نصیحت کرے گا، تو مینوں اللہ کو ڈرانا ہے، وہ کسی کو وہ فلاں بندے نصیحت، اللہ کے بندہ تمہیں ایک ہی چیز ہو تو نصیحت، اللہ کے اللہ کی حکومت کو کہہ رہے تو مجھے نصیحت کر حسن ادائیگی کی، اس کو سمجھا کے آسانی سے تقاضا کر، اور جا اس کا قرضہ واپس کر، کس کو جو غصے میں اسی کے ذمہ لگایا، اور کتنا زیادہ دینا، 20 سا 50 کلو کھجور زیادہ دینی ہے کیونکہ تو نے اس کو ڈرایا، 80 دینار الگ واپس کر جو میرا قرضہ ہے، اور 20 سا کھجور الگ دے کیونکہ تو نے اسے ڈرایا، کہتے میں تو بس جو ملنا تھا مل گیا، میں نے بیعت کی اسلام قبول کیا، اسلام کسی اور طرز پہ چلتا ہے، اسلام کے قبول ہونے کے کچھ اور ضابطے ہیں، میں نے بہت علماء کرام سے گزارش کی، خود بھی کتابیں کھولنے کی کوشش کی کہ سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کو جو تقریر کی ہے وہ مجھے تقریر بتائیں، وہ تقریر کیا تھی، صرف رویہ تھا، محبت تھی، یا کوئی تقریر تھی، یمامہ کے سردار تھے، لا کے مسجد نبوی کے سکون سے باندھا، پہلے دن آئے،
کیا حال ہے، کیا خیال ہے؟ کہا اگر قتل کرو گے میرے پیچھے خون ہے، میں قبیلے والا آدمی ہوں، احسان کریں گے تو احسان کا بدلہ دوں گا۔ پھر اگلے دن تیسرے دن کا جاؤ، نخلستان میں گئے، غسل کیا، واپس آئے، کہا جانا کدھر ہے؟ اب آدمی کا جانا کدھر ہے؟ آپ کے ساتھیوں، یہ ایک اخلاق تھا، یہ ایک محبت تھی۔ ہم صرف غصے کی حدیثیں آج لے کے آتے ہیں، آپ کو غصہ نہیں آتا تھا۔ حضرت انس کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں 10 سال آپ کے ساتھ رہا ہوں، مجھے کبھی اف نہیں کہا۔ اور کوئی ہے جو اپنے نوکر کو کہے کہ میں نے اس کو کبھی اف نہیں کہتے 10 سال مجھے کبھی اف نہیں کہا، کبھی کسی کام میں یہ نہیں کہا تم نے یہ کیوں کیا، اور کبھی کسی یہ کام میں یہ نہیں کہا کہ تم نے کیوں نہیں کیا۔ 10 سال کہتے یہ نہیں کیا اس تک۔ اور اللہ کے نبی سے زیادہ اخلاق کائنات میں کسی کا؟ اس حدیث میں کہنے لگے، مجھے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انس فلاں کام کر کے آؤ، چھوٹے انس چھوٹے انس فلاں کام کر کے آؤ۔ کہتے میں نے منہ پہ کہا میں نے نہیں جانا۔ کہتے دل میں تھا کہ کروں گا، آپ کے منہ پہ کہا میں نے نہیں جانا۔ میں وہاں سے نکلا، بچوں میں کھیلنے لگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزرے، میں بچوں میں کھیل رہا تھا، آ کے میری گدی پکڑ لی۔ میں نے دیکھا اور آپ مسکرا رہے تھے، اور میں کہہ رہا تھا اللہ کے نبی مجھے چھوڑیں، میں بھی آپ کا کام کر کے آتا ہوں، آپ مجھے چھوڑیں، میں بھی آپ کا کام کرتا مسکرا رہے تھے، اور میں بھاگ گیا۔ زندگی بھر کسی عورت کو کسی بچے کو ہاتھ سے نہیں مارا، زندگی بھر کسی عورت کو کسی بچے کو کسی غلام کو ہاتھ سے نہیں مارا۔ اگر آپ کو اختیار دیا جاتا 2 چیزوں کے درمیان میں سے مشکل پسند کرتے کہ آسان چیز پسند کرتے؟ کسی حدیث میں آگے چل کے بتایا زندگی پر بدلہ نہیں لیا سوائے اللہ کی حد کے، کہ کسی نے اللہ کی حد توڑی، اس حد کو پورا کیا، کبھی ذاتی انتقام زندگی میں نہیں لیا۔ میں 3 چیزوں کے اوپر اپنی تو کھوپڑی ویسے نہیں کام کرتی نا، ان چیزوں پہ اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ زندگی بھر بدلہ نہیں لیا، زندگی بھر کھانے میں عیب نہیں نکالنا، زندگی بھر سوال کرنے والے کو نہ لکھی۔ 3 مسئلے، بدلہ نہیں لیا، کھانے میں عیب نہیں نکالا، کسی کو نہ نہیں کی۔ یہ امت یوں نہیں بنی، یہ تقریروں سے کم بنی ہے اور کردار سے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے کردار بیان کیا، اسوہ حسنہ بیان کیا ہے۔ زندگی تھی واللہ کیا لوگ تھے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے ایک دن کہنے لگے کہ رات کو سوتے وقت قل هو اللہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھا کر۔ کہتے زندگی میں چھوڑی نہیں، کوئی رات زندگی میں یہ آئی نہیں کہ سونے سے پہلے میں نے نہ پڑھا ہو، خود بھی پڑھتے تھے۔ اما جی عائشہ کہتی رضی اللہ عنہ، جب نقاہت بہت ہو گئی تو میں یہ کم کر رہی تھی، پڑھ رہی تھی، پھر میں نے آپ کے ہاتھوں پہ پھونک ماری اور پڑا خود اور پھونک، اور اپنے ہاتھوں میں آپ کے ہاتھ لے کے آپ کے بدن پہ پھیر دیے، کیونکہ آپ کے ہاتھ میرے ہاتھوں سے زیادہ برکت والے تھے۔ پڑھا میں نے، مگر اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے نہیں پھیرا، آپ کے ہاتھوں پہ پھونک ماری اور آپ کے ہاتھ ہی آپ کے بدن پہ پھیر دیے، کیونکہ آپ کے ہاتھ میرے ہاتھ سے زیادہ برکت والے تھے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں، پھر کہا مجھے ایک دن ہاتھ پکڑ لیا، عقبہ جو تجھ سے قطع رحمی کرے اس سے مل جانا، تو اس سے رشتہ جوڑ لینا، جو رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑ لینا۔ یہ آسان نہیں ہے، جڑا ملے گا مل لیں گے، جنہیں نہیں ملنا نہ ملے، وہ اپنے گھر سے اپنے گھر۔ یہ حدیث نے بیان کی، پہلی حدیث تھی، یہ تو میرا معاشرہ ہے، نہ تو لے کے کھانا نہ وہ کھانا، وہ بھائی جن نے ملنا اپنے گھر خوش ہیں، ملو کی پرواہ۔ کہا جو تجھ سے رشتہ توڑے تو اس سے رشتہ جوڑ لینا، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کرنا۔ مانتے اس بات کو؟ میں نے مینوں گال آیا سی، میرا سودا خراب کیتا سی،
میرا فلاں کا جو تجھے محروم کرے اس کو عطا کرنا، جو تجھ پہ ظلم کرے اس کو معاف کرنا۔ کوئی کرے گا یہ کام؟ تین باتیں کہتے مجھے کہیں، جو رشتہ توڑ دے ملا دینا، جو محروم کرے اسے عطا کر دینا، جو تجھ پہ ظلم کرے معاف کر دینا۔ صحیح بخاری میں کہا ایک جگہ کہ جس نے اپنے بھائی پہ ظلم کیا ہو دنیا میں معافی کرا لینا، کل قیامت کے دن نیکیاں دینی پڑیں گی، کل نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اور فرمایا قیامت کے دن بندے کے پاس کوئی درہم دینار، کوئی پیسہ نہیں ہوگا، دنیا میں ظلم ہو تو مرنے سے پہلے معاف کر۔ اور میں کون کسی سے معافی مانگوں یا معاف کروں؟ پتہ ہے میں نے زیادتیاں کی، کوئی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ کہا معافی مانگ لینا، قیامت میں درہم دینار نہیں ہوں گے، نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اگر نیکیاں ختم ہو گئی تو لوگوں کے گناہ آپ کے سر پہ اٹھانے پڑیں گے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث بیان ہے۔ آگے ایک حدیث سنا تھا، ایک شخص آپ کے پاس آیا، کہنے لگا میرے رشتے دار ہیں، میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں، اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے بد سلوکی کرتا ہوں۔ میں ان سے اچھائی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت کرتے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو تبلیغ والوں کو کہہ دوں، دعوت والوں کو کہہ دوں، جو خیر خواہ نہیں ہے، دائی نہیں ہے۔ أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح امین۔ تبلیغ کرو جو میرے رب نے تمہاری طرف بھیجی چیزیں، وأنا لكم ناصح امین، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، امین ہوں۔ جس کے دل میں خیر خواہی نہیں، محبت نہیں، درگزر نہیں، یہ دعوت کا کام نبی کہتے ہیں أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح امین۔ تمہاری طرف جو اللہ نے پیغام بھیجے نا پہنچا دو۔ میں جہاں تمہارے لیے مبلغ ہوں، رسول ہوں، ناصح بھی ہوں، خیر خواہ بھی ہوں۔ جس میں خیر خواہی نہیں ہے اس میں دعوت نہیں ہے۔ کہا میں ان سے رشتہ ملاتا ہوں، وہ رشتہ توڑتے ہیں، میں ان سے اچھائی کرتا ہوں، بھلائی کرتا ہوں، وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں، میں ان سے یہ عفو درگزر کرتا ہوں، وہ مجھ سے جہالت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو تو کہہ رہا نا، اگر یہ ایسا ہی ہے تو ان کے منہ میں کیا ڈال رہا ہے؟ جلتی ہوئی راکھ ڈال رہا ہے۔ اور جب تک تو اس روش پہ رہے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرا ایک مددگار ہر وقت تیرے ساتھ ہوگا۔ اگر واقعی تو یہ کہہ رہا ہے کہ تیرا خاندان، تیرے ملنے والے تجھ سے اتنا برا کرتے ہیں، تو تب بھی ان سے اچھا ہے، تو وہ تو رات کھا رہے ہیں، تو نیکیاں لے رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک مددگار رشتہ ہر وقت تیرے ساتھ ہے۔ کتنے جو کہتے ہیں برائی ادفع باللتی ہی احسن، کوئی اچھا تو اچھا ہے، نہیں تو معصوم، مجھے کیا لگے؟ ایسے نہیں چلے گا، ایسے نہیں چلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ لیا کسی آدمی سے، وہ آ گیا مانگنے کے لیے، اونچی اونچی بولنے لگا مسجد میں ہوں نا، میری ایک کیا ہوتی انسلٹ، بڑی مجلس میں انسلٹ کر دی، میری بےزتی کر دی ساری دنیا کے سامنے، اور کوئی ہے نبی سے بڑی عزت والا بیٹھا اس مسجد میں، یہی فتنہ نہیں ختم اور جی 4 بندے چ میری نالائن ہو گیا۔ اس نے کہا میرا اونٹ واپس کریں۔ حضرت عمر پھر کہنے لگے میں اس کی گردن اتارتا ہوں آپ سے نہیں، اس نے لینا ہے، ہم نے دینا ہے، اس کے بعد صحابہ کو کہا کہ اس کا واپس کرو، کہتے ہیں اس عمر کا نہیں ہے، جس عمر کا ہم نے لیا تھا نا اس عمر کا ہے نہیں ہے، اس سے بہتر ہے، کہا بہتر واپس کرو۔ تم میں بہتر وہ ہے جو ادائیگی میں بہتر ہے، تم میں بہتر وہ ہے جو ادائیگی میں بہتر ہے۔ اور کوئی ہے جو ان حدیثوں کو پڑھے، جو ان حدیثوں کو سنے کہ لوگوں کے رویے کیا تھے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ حسن اخلاق کیا تھا۔ کوئی ایک واقعہ ہے واللہ حدیث سے بھری پڑی ہیں، زندگی بھری پڑی، غصہ نہیں آیا۔ گھروں میں بھی ایسے چلتے تھے، یہاں تو بیویاں نا غصے سے رکھنی کہ محبت سے رکھنی، پہلے دن سے کھچ کے رکھی، انہوں نے نرمی نہیں کری دی، یہ کام سختی نہ چل رہا ہے۔ باپ بیٹے کو کیا سمجھاتا ہے؟
बड़ा छोटे को क्या समझाता? आप फरमाते हैं इन औरतों से खैर खाही करना, इन औरतों से खैर खाही करना, ये पसली से पैदा हुई हैं, पसली का ऊपर वाला हिस्सा टेढ़ा होता है, इनको सीधा करने की कोशिश करोगे टूट जाएंगी, इनको छोड़ोगे तो टेढ़ी रहेगी। फिर आखिर में हदीस में क्या बयान किया? इनसे खैर खाही करना। एक हदीस आपको बयान करता हूं। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, मुझे पता होता है कि तुम मुझसे नाराज कब हो, और आज मूड ठीक है, मुझे किस तरह पता होता है ये नबी हैं, मगर उम्मत के नबी के समझाना था। कहने लगे अल्लाह के रसूल आपको किस तरह पता लगता है? क्या जिस दिन को वो बिरब्बी मोहम्मद कसम खाने लगे ना, मोहम्मद के रब की कसम, ठीक है मामला। जिस दिन कहो इब्राहिम के रब की कसम, तो मैं समझता हूं आज अंदर कुछ और चल रहा है। कहती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लफ्ज ही बदलती हूं, दिल तो वैसे ही रहता है। अगर हम हो नबी है, कहते मुझे पता है कि आज नाराज हो के ठीक हो, खुश होती हो तो कहती वो भी रोकती मोहम्मद, जिस दिन नाराज होती हो नो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी बर्दाश्त थी, वल्लाह बड़ी बर्दाश्त थी, ये उम्मत बड़ी बर्दाश्त थी। गुस्से से चलती ना, फिर नहीं चलता था। आप किसी उम्मुल मोमिनीन के घर में ज़ौजा के पास बैठे हैं, अनस कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक गुलाम आया, उसके हाथ में एक कटोरा था, खाने की चीज थी, किसी और अज़वाज मुताहरात में से खाना किसी ने भेजा, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और घर में बैठे थे। वो खाने का कटोरा आया, मिट्टी का खाना उसमें, जिसके घर में बैठे थे उसने गुलाम के हाथ पे हाथ मारा, प्याला तोड़ दिया, खाना बिखर गया। अगर हमारा घर हो तो फिर क्या बनता? किसी के घर से खाना आया, हाथ मार के प्याला भी तोड़ दिया, खाना भी फेर दिया। प्याले के टुकड़े किसने जमा किए? उस खाने को जमा किसने किया? ना गुलाम को कहा, ना बीवी को कहा, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से जमा किए। और उस गुलाम से कहा तेरी मां को गैरत आ गई थी कि मेरे कांच बैठी रोटी की तो हो रहा नहीं, तेरी मां को गैरत आ गई थी। और फिर कैसा काम किया? टूटा प्याला इस घर में दिया, और इस घर का सालम प्याला किसको दिया? आप उस घर में सालम प्याला लेके जाओ, जिसने तोड़ा उसको टूटा मिलना चाहिए। खाना समेट के एक प्याले में डाला, साबुत प्याला लिया उधर का क्या, और गुलाम से कहा तेरी मां को गैरत आ गई थी। लड़ाई भड़ाई नहीं है, खत्म किया है काम को। अल्लाह रब्बी, बड़े बड़े मसले। अनस कहते रज़ी अल्लाह तआला, ये अनस की कमाल है, इतनी हदीसें इनके पास है ना। तो गुलाम मां दे गई थी, बरकत की दुआ ले गई थी, आज हमने डिग्रियां ली औलाद के लिए, इनकी मां ने इनके लिए दीन का इल्म लिया। आज हदीस पढ़ते हैं अन अनस रज़ी अल्लाह तआला, अन अनस इब्न मालिक, यतीम बच्चा था, अल्लाह के नबी की खिदमत की और उम्मत को दीन सिखा गए। कहते हैं बाजार में जा रहे थे, आपने नजरानी ईरानी चादर आपके कंधे पे थी, तो वो आ गए, बदू आया। भाई मैंने कहा ना ये बदू, उसने चादर के दोनों किनारे आपने गले में लटकाई हुई थी, ऐसे पकड़े, खींच लिए, आप गिरने को हुए, आपका सर उसके सीने को जाके लगा और आपकी गर्दन पे निशान आ गए। वो आपसे कह रहा था आपके पास जो माल है मुझे क्यों नहीं देते? सही मुस्लिम में हदीस है, आपने उसकी तरफ देखा और आप गुस्से में आए कि मुस्कुराए? उम्मत बताए क्या करना चाहिए था? भरे बाजार में कोई चादर खींच दे, दोनों ऐसे जिस तरह बंदे ने चादर लटकाई दो और यूं खींचे और बंदा गिरने लगे और क्या माल क्यों नहीं देना? मैंने माल तो इसका हक नहीं था, बैतुल माल का माल था। आप मुस्कुराए, कैसा ऊंट लाद दो। एक बंदा आया, कहने लगा अल्लाह ताला मुझे बख्श दे और आपको बख्शे, किसी को ना बख्शे। आपने फरमाया अल्लाह की इतनी रहमत को छोटा ना कर। चला, थोड़ा सा चला, दीवार के साथ खड़ा हुआ मस्जिद में पेशाब करने लगा। अगर होता ना हमारा, फिर गुस्सा था, फेंकती थी तो पाओ लम्बे, एक लफ्ज चलता बहुत ज्यादा, इन की करो, इन पाओ लम्बे,
انہیں سیدھا کر دیں، مسیح پیشاب کر دیں، انہیں پتہ نہیں سی کون. یا اللہ تو ہمیں توفیق دے دے کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہم کون ہیں. آج تک امت کو یہ نہیں پتہ لگا کہ ہم کون ہیں. صحابی دور اس کو روکے کہ اب کرتا ہے تو کرنے دو. بہت ساری روایات پہ لکھا ہے کہ پانی کا ڈول ہاتھ سے بہایا. یہ بھی ہے کہ صحابی سے کہا اس کو بہا دو، اور اس سے کہا یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہے، یہاں ایسا نہیں کرتے. اس کو پیار سے سمجھانا. اس سے سخت لفظ آئے ہیں، اس سے سخت لفظ آئے ہیں. خالد ابن ولید آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے 4 بندوں کو مال دیا. ایک درمیان میں سے یہ بدو بولا رابی، کیا لگا اپنے تقسیم سے ایشو کوئی نہیں، اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے. اور خالد کہنے کہ میں اس کی گردن اڑاؤں، یہ آپ کو کہتے کہ تقسیم صحیح نہیں. آپ نے کہا نمازی ہے. خالد ابن ولید نے وہ بات کی جو میں کہتا ہوں. اور منہ نمازی نے دلوں کے لیے صحیح نہیں، دلائیں تو کون ہے نہ دے. ہم ہر دوسرے بندے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو مسلمان بنا پھر دے کچھ نہیں ہے. کہا یہ بہت سارے لوگ ہیں جو نمازی ہیں، دل سے ٹھیک نہیں. آپ نے فرمایا میں کسی کا دل یا پیٹ چیرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. تو اس کے دل میں کیا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، چھوڑ دو اس کو. آپ مال بانٹ رہے ہیں. ایک بندہ آیا کہتا عید یا محمد، اے محمد عدل کیجئے. آپ نے فرمایا اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ وہ کوئی ہے جو آپ میں بھری مجلس میں صحابہ بیٹھے ہوں تصور کریں، ایک بندہ اس کے آ کے کہتا ہے عدل کیجئے، یعنی آپ ٹھیک نہیں کر رہے. اور آپ کیا جواب دے رہے ہیں؟ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون عدل کرے گا؟ چھوڑ دیا. میں کہتا ہوں کتنے واقعات مال کی تقسیم کے ایسے تھے جس پہ لوگوں نے باتیں کی. آپ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ نبی سے لوگ کہہ رہے ہیں آپ اللہ سے نہیں ڈرتے. آپ فرما رہے روئے زمین پہ اللہ سے ڈرنے والا حقدار مجھ سے بڑا ہے کہ ان کو سمجھاتے تھے، مارتے نہیں تھے. ان کو سمجھاتے تھے، مارتے نہیں تھے. بس میں اپنے بات پوری کر دوں. آپ کو دعوت دوں گا حاطب بن ابی بلتہ کا واقعہ ضرور پڑھیے گا، جنہوں نے مکہ کی فتح کا راز عورت کے اس میں سر میں چھپایا تھا. وضاحت. حضرت عمر کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس کی گردن اتارتا ہوں. انہوں نے کہا میری بات سن لیں. انہوں نے کہا میرا خاندان ہے. آپ نے واقعہ سنا. میں تو آخری. کہا یہ بدری ہے. کیا یہ بدر والا نہیں ہے؟ ہر مسئلے کو غصے کی طرف نہیں لے کے جاتے تھے، معافی کی طرف. کہا بدر والوں کے بارے میں اللہ نے اعلان نہیں کیا؟ بدر والوں آج کے بعد کچھ تمہارے ذمہ نہیں، تمہارے لیے جنت ہے، ہم نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے. حضرت عمر نے یہ لفظ سنے. حضرت عمر رونے لگے. کیا لگے اللہ جانے اور اللہ کا رسول بہتر جانتا، مجھے تو نہیں پتا. اتنی بڑی بات یہ کر کے آیا کہ پوری جنگ کا راز دے دیا. نہیں بدر والا ہے، بدر والا ہے. اللہ نے ان کو کہا ہم نے تمہیں جنت دے دی ہے، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، سب بخش دیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے. کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، مجھے تو پتہ نہیں کہ ہو کیا رہا. یہ لوگ تھے واللہ، یہ لوگ تھے. یہ دعوت تھی. وہ کوئی مکے کے فتح کا منظر پڑھے. میں نے بہت ساری چیزیں یاد کی تھی، سوچی تھی، مگر ابھی ہے نہیں وقت کہ مکے کے لوگ کہہ رہے ہیں آپ پوچھ رہے ہیں میں تمہارے ساتھ کیا کروں؟ پتھر کھائے، جنگیں لڑی، شہادتیں دیکھی، خون دیکھا. اس سے پہلے کہا احد کے دن خون آلود چہرہ ہے، ایسے دیکھتے ہیں. رب اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون. اللہ میری قوم کو بخش دے، ان کو پتہ نہیں. یہ جنہوں نے آپ کو زخم لگائے، جنہوں نے صحابی شہید کیے، ان کے لیے دعائیں کرنی. مکے میں داخل ہو رہے، مکے والوں سے پوچھ رہے کیا کروں؟ کہنے لگے ہمارے بھتیجے ہو، ہمارے بھائی کے بیٹے ہو، ہم تم سے معافی کے طلبگار ہیں. کہا جاؤ آج میں تمہارے بارے میں وہی فیصلہ کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کیا تھا. لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. آج کوئی بدلہ نہیں ہوگا، اللہ تمہیں بخش دے. اور کسی نے طائف کے پتھر دیکھے، پتھر کھا کے بھی کہا تھا نہیں نہیں میں ان کی ہلاکت کے لیے نہیں آیا، اللہ تعالیٰ ان کی نسل کو ہٹائے گا.
تو میرے بزرگوں بھائیوں بہنوں اگر رویہ یہ ہوگا، نرمی یہ ہوگی، درگزر یہ ہوگا تو دعوت کا کام چل جائے گا۔ اگر ہر وقت آنکھیں ماتھے پہ ہوں گی، متکبرانہ رویے ہوں گے، غصے جھگڑے ہوں گے، یہ دعوت سمٹ تو سکتی ہے، پھیل نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ۔